صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں کافی دیر سے وفاق کی طرف سے سطویلا سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے. جو آپ کے وسائل ہے وہ پوری طریقے سے کسی بہانے پہ نہیں ملتے, ان کو حل نکالنے کے لیے ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پوری طریقے سے اپنانا پڑے گا. نہ ہم انتہا پسندی کا سیاست کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم انتقام کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم مل کے اس شہر اور اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. وفاق سندھ کے ساتھ ہمیشہ ستیرا سلوک کرتا ہے. مختلف بہانے بنا کر صوبے کا حق نہیں دیا جاتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شکوہ. ذوالفقار بھٹو ایکسپریس وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا, وسائل کی کمی کے باعث مجبوراً مسائل کا حل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نکالتے ہیں. عوام کا مفاد ترجیح ہے, کوئی کام دوستی اشاری میں نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی انتہا پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں چاہتی. 3 نسلوں سے کراچی اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال سے بھی پوچھ لیں, کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف علی زرداری نے دیے. بلاول بھٹو کی سندھ حکومت کو پانی کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت. چیئرمین پیپلز پارٹی نے ملیر ایکسپریس وے قیوم آباد سے شاہ فیصل تک فیز 1 کا افتتاح کر دیا. ملیر ایکسپریس وے کا نام شاہراہ بھٹو رکھ دیا گیا. بلاول بھٹو گاڑی ڈرائیو کر کے شاہراہ کا جائزہ لیا. 100 روپے ٹول ٹیکس بھی ادا کیا. In Pakistan, women make up more than half of the total population, yet the female literacy rate stands at only 49%. Alarmingly, around 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. لڑکیوں کو تعلیم نہ دلوانا روشن مستقبل سے محروم کرنا ہے. اس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب. تعلیم کا حصول ہر معاشرے کا بنیادی حق ہے. مشترکہ اقدامات کر کے لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی کو ممکن بنانا ہوگا. تعلیم میں نصفوں پر زیادہ وسائل لگانا ہوں گے. شہباز شریف نے پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہونے کا اعتراف کیا. ساتھ کہا 1/4 سے بھی کم خواتین پڑھی لکھی ہیں. حکومت لڑکیوں کو معیاری اور یکساں تعلیمی مواقعوں کے لیے اقدامات کر رہی ہے. شہباز شریف نے پاکستانی خواتین کو بہادر اور ہونہار قرار دے دیا. فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو، مریم نواز، ملالہ یوسفزئی اور عرفہ کریم کی مثال دی. کانفرنس میں 47 ممالک کے 150 سے زائد مندوبین، یونیسکو، یونیسیف اور عالمی بینک سمیت بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شریک ہیں. کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم کی مسلم ممالک کے وزرائے تعلیم سے ملاقات. مہمانوں نے خواتین کی تعلیم سے متعلق پاکستان کے اقدامات اور کوششوں کو سراہا. پھر انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹر داغ دیا. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے مذاکرات جو ہے بنتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے مذاکرات جو ہے جاری ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم لکھ کے بھی دے دیں گے، لیکن ہماری پہلے ملاقات کرائیں. کب ملاقات ہو رہی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد مذاکرات نہیں بنتے. بانی پی ٹی آئی کی تخریب کی کارروائیوں کے باوجود معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش نہیں کی. جس نے بھی بانی پی ٹی آئی کو پیغام دیا اس کی سمجھ میں کمی ہے. بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا حکومت کا نہیں عدالت کا کام ہے. حکومت کی کوشش ہے ہر طریقے سے سیاسی استحکام پیدا کیا جائے، مگر دوسری جانب سے ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف کا ہر بار ناکام ہوگا. سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے براہ راست وزیر اعظم کی ذات پر حملہ کیا. چیزیں ایسے آگے نہیں بڑھ سکتی. خواجہ آصف اور مریم نواز مذاکرات کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کا رد عمل. کہا ہم نے صرف پاکستان کی خاطر اپنے تحفظات کو پیچھے کیا. تانا نہیں دینا چاہتے، مگر حکومتی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی کمٹمنٹ کیوں پوری نہیں کی؟ ہم کسی خوف میں مبتلا ہیں، نہ ہی کسی سے ڈر رہے ہیں. 2 مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. صاحبزادہ حامد رضا نے بتایا کہ عمر ایوب نے اسپیکر سے رابطے کی کوشش کی مگر رابطہ نہیں ہو سکا. ہماری مذاکراتی کمیٹی پیر کو تیسرے اجلاس کے لیے تیار ہے. تیسری میٹنگ کے بعد جوڈیشل کمیشن نہ بننے سے مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا. پی ٹی آئی نے مذاکرات کے معاملے پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. ہمیں نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں.
اور کیا کر رہے ہیں؟ سربراہ UIF مولانا فضل الرحمان کا شکوہ، کہا ان کی شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے جو اپنے اقتدار کے لیے جمہوریت، آئین اور اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ حکومت کا مدت پوری نہ کرنا الگ بات ہے اور جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے معیشت کی بہتری سے متعلق حقائق بھی سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا صرف اشاریے مل رہے ہیں، عوام کو ثمرات ملیں گے تو ثابت ہوگا معیشت بہتر ہوئی ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ قابو میں نہ آ سکی، ہر طرف تباہی اور بربادی۔ ہولناک آگ کے باعث سمواد 11 ہو گئیں، 13 افراد لاپتہ، 12,000 سے زائد مکان اور عمارتیں جل کر راکھ۔ تازہ رپورٹ کے مطابق 39,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کچھ نہیں بچا۔ متاثرہ علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا، 2 لاکھ کے قریب آبادی انخلا کر چکی۔ غم زدہ متاثرین بے بسی کی تصویر۔ آگ کے پھیلاؤ کے باعث ایک بار ہجرت کرنے والے اگلی منزل چھوڑنے پر بھی مجبور۔ سوشل میڈیا پر متاثرین کی مدد کے ٹرینڈز بننے لگے۔ لاس اینجلس کا پانی بھی پینے کے قابل نہ رہا۔ امریکہ کی جنوبی ریاستیں ایک اور برفانی طوفان کی زد میں آ گئیں۔ جارجیا، شمالی کیرولینا سمیت متعدد ریاستوں میں معمولات زندگی مفلوج۔ ریاست ٹیکسس میں 1 فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ۔ سڑکوں اور ریلوے کا نظام متاثر، 3,000 پروازیں بھی منسوخ ہو چکیں۔ 70,000 سے زائد شہری بجلی سے محروم۔ ادھر برطانیہ کے کئی علاقوں میں شدید سردی کا راج، سرد ترین رات کا 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شمالی اسکاٹ لینڈ کے علاقے ہیملٹ میں بھی درجہ حرارت -19 ڈگری تک گر گیا۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ چین اور برطانیہ کے درمیان 6 سال بعد اقتصادی تعلقات بحال۔ برطانوی وزیر خزانہ کی چینی نائب صدر اور نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ ریچل ریوز نے کہا مختلف شعبوں میں $732 ملین کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا۔ خبر ایجنسی کے مطابق چین اور برطانیہ کے درمیان جاسوسی اور ہانگ کانگ کے معاملے پر تعلقات میں تناؤ تھا۔ لبنان کے وزیر اعظم کا 15 سال میں پہلی بار شام کا دورہ۔ نجیب میقاتی نے شام کی عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرا سے ملاقات کی۔ لبنان اور شام کی زمینی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے پر اتفاق۔ پارا چنار کرم شاہراہ کی بندش برقرار، گاڑیوں کا قافلہ روانہ نہ ہو سکا۔ 200 کے قریب چھوٹی بڑی گاڑیاں روانہ ہونے کی منتظر۔ قافلے میں ادویات، سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء ضروریہ کی گاڑیاں شامل ہیں۔ راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ادھر ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان کے مطابق ضلع میں بنکرز ختم کرنے کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ خارکلی اور بالش خیل میں مورچے مسمار ہوں گے۔ 1 فروری تک تمام مورچے مسمار اور اسلحہ جمع کرایا جائے گا۔ پاکستان میں ٹیکس ریٹ غلط ہے جسے ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگلیال کا اعتراف۔ لاہور میں تھینک فیسٹ کی تقریب سے خطاب میں کہا ہمارے ملک میں 60% لوگوں کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، اور جو لوگ ٹیکس نیٹ پر پورے اترتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے۔ 2 ٹریلین روپے کا ٹیکس کا گیپ ہے۔ صوبوں اور وفاق کو ٹیکس نظام میں مزید ریفارمز کرنا ہوگی۔ سندھ میں سرکاری خزانے کے نگہبانوں نے خود ہی 5 ارب روپے سے زائد کی ڈکیتی کرا دی۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کمبر شہداد کوٹ میں ٹریجری افسران کی کرپشن بے نقاب۔ دیگر افسران سے ملی بھگت کر کے چھوٹے ملازمین کے نام جعلی بل بنا کر اکاؤنٹ سے رقم نکال لی۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے سارا معاملہ عوام کے سامنے لے آیا۔ کوئٹہ میں پانی کی قلت پر قابو پانے کی مانگی ڈیم منصوبے کی لاگت دگنی ہونے کا انکشاف۔ مشرف دور میں شروع ہونے والا پروجیکٹ تاحال نہ بنا، لاگت 9 ارب سے 18 ارب روپے تک جا پہنچی۔ 92 نیوز نے ملتان کے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں 14 کروڑ کی ہیر پھیر کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گورننس کانفرنس، تمام صوبوں کے گورنرز کی شرکت۔ کامران ٹیسوری نے کہا آئین عوام کے لیے ہے، اختیارات عوام کے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ نکات پر اتفاق ہوا ہے جو صدر اور وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بولے الیکشن سے پہلے ملک ڈیفالٹ کرنے کے دہانے پر تھا، جسے بچانے کے لیے مجبوری میں حکومتی اتحاد کیا۔
پیپلز پارٹی کے تحفظات کے باوجود ملک کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کے پی کے عوام کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم، کہا کہ خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہے، امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں، پارا چنار میں بھی امن کے لیے وفاق کو مداخلت کرنا پڑی۔ افغان خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جرائم پر طالبان جواب دہ ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے خواتین معاشرے کا لازمی جزو ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم پر اسلام آباد میں عالمی کانفرنس میں شرکت پر خوشی ہوئی۔ ملالہ یوسفزئی آج کانفرنس سے خطاب بھی کریں گی۔ ادھر کانفرنس میں شریک سیکرٹری جنرل OIC نے تعلیم کی مسلم دنیا کی ترقی کا ستون قرار دے دیا۔ مسلم ورلڈ لیگ کے چیئرمین ڈاکٹر محمد بن عبد القریم ال عیسیٰ نے کہا، لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ پنجاب میں بادل برس پڑے، لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بارش، اوکاڑا اور پاک پتن میں 5 گھنٹے مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بعض مقامات پر دھند بھی اتر آئی۔ موٹر وے M4 ملتان سے شام کوٹ، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی برقرار۔ سے شروع ہوگا۔ دبئی میں قومی سابق فاسٹ بولر شعیب اختر اور بھارتی اداکار شاہد کپور کی ملاقات، دونوں کے درمیان خوشگوار باتوں کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز، میں ہوں حسن روف اور اس بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے ساتھی اینکر احتشام شہباز۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے مختلف علاقے میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشن کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 پر ملتان سے شام کوٹ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈرائیورز تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقے اس وقت دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشن کو بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M4 پر ملتان سے شام کوٹ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈرائیورز تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ اختیار کریں۔ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 پر ملتان سے شام کوٹ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک نو انٹری کا بورڈ لگ گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈرائیورز تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ اختیار کریں۔ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔